اللہ رب العزت کی توفیق اور مہربانی اور اپنے بزرگوں کی دعاؤں سے نماز کے فرائض کا بیان ہو رہا ہے۔ نماز کے 5 فرض ہیں جن کو رکن بھی کہتے ہیں۔ اگر اس میں سے ایک کو بھی جان کے چھوڑا یا بھول کے چھوڑا تو نماز نہیں ہوگی، اور سجدہ سہو کی بھی اجازت نہیں ہے فرض کے چھوٹ جانے میں۔ سجدہ سہو سے بھی اس کی تلافی نہیں ہوگی اور نماز نہیں ہوگی۔ پہلا فرض ہے قیام، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا۔ فرض نمازوں میں، واجب نمازوں میں اور فجر کی سنتوں میں بھی قیام کرنا فرض ہے۔ ہاں، اگر کوئی عذر ہو، مجبوری ہو، ایک آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا تو پھر بیٹھ کے پڑھنا جائز ہے، لیکن جو شخص کھڑے ہونے پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے اور کھڑے ہونے میں اس کو بہت زیادہ تکلیف نہیں، معمولی سی تکلیف ہے یا تھکاوٹ ہے، تو اس کے لیے کھڑے ہونا فرض ہے۔ فرض نماز میں واجب کون سی ہیں؟ وتر ہے، عیدین کی نماز ہے اور فجر کی سنتیں ہیں۔ اس کے علاوہ جو دوسری سنتیں ہیں اور نوافل ہیں، اس میں بیٹھ کے پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن بیٹھ کے پڑھنے میں ثواب آدھا ہو جائے گا۔ اگر ایک شخص مسافر ہے، سفر کر رہا ہے ٹرین میں، تو تب بھی یہ بات یاد رکھیے کہ کھڑے ہونا، قیام کرنا فرض ہے، فرض نماز کے لیے۔ ہاں، اگر کوئی بیمار ہے یا اتنا کمزور ہے کہ کھڑا نہیں ہو سکتا، اس کو گرنے کا غالب گمان ہے۔ دیکھیے، ایک تو یہ کہ ٹرین میں تو ہلتی ہے، جھٹکے لگتے ہیں، تو ایک یہ کہ ڈر ہے کہ شاید گر جائے، تو یہ ڈر جو ہے نا، اس کی وجہ سے نہیں بیٹھ سکتے، کھڑے ہو کے پڑھے۔ اور اگر کبھی ایسا محسوس ہو کہ میں گرنے لگا ہوں تو برابر میں دیوار سے، کسی اور چیز سے سہارا لے لے، اپنے آپ کو روک لے۔ اور اگر بہت کمزور ہے، بیمار ہے، کھڑا ہونا ٹرین میں ویسے ہی مشکل ہے، تو پھر بیٹھ کے پڑھ لے۔ اور جو صحت مند آدمی ہے وہ کھڑے ہو کر ہی پڑھے گا۔ اگر وہ فرض بیٹھ کے پڑھے گا، اس کے فرض ادا نہیں ہوں گے۔ تو فرض نماز میں قیام کرنا فرض ہے۔ دوسرے تلاوت فرض ہے، تیسرے رکوع کرنا فرض ہے، چوتھے دونوں سجدے کرنا فرض ہے۔ ہر رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں۔ سجدے کے اندر اگر کسی شخص نے بغیر کسی عذر کے صرف ناک زمین پہ لگائی، پیشانی نہیں لگائی، تو نماز نہیں ہوگی۔ اور عذر ہے، پیشانی میں کوئی تکلیف ہے، زخم ہے، پھوڑا ہے، کوئی اور چیز ہے جس کی وجہ سے پیشانی نہیں لگا سکتے، تو یہ مجبوری ہے، پھر نماز ہو جائے گی۔ اور اگر بغیر عذر کے پیشانی تو لگا لی اس نے اور ناک نہیں لگائی، تو یہ مکروہ ہے، مگر نماز ہو جائے گی۔ اور اگر دونوں سجدوں کے بیچ میں کوئی شخص اچھی طرح نہیں بیٹھا، تھوڑا سا سر اٹھا کر دوسرا سجدہ کر لیا، تو اس صورت میں سجدے تو دونوں ادا نہیں ہوں گے۔ یہ مسئلہ سمجھ لیں۔ ایک آدمی نے پہلا سجدہ کیا اور پہلا سجدہ کرنے کے بعد اس کو بیٹھنا تھا، جس کو جلسہ کہتے ہیں، لیکن وہ پورا نہیں بیٹھا، تھوڑا سا اس نے سر اٹھایا زمین سے، اور پورا بیٹھنے کے بجائے وہیں تھوڑا سا اٹھ کر واپس سجدے میں چلا گیا، بیٹھا نہیں، تو پھر یاد رکھیے اس کا ایک ہی سجدہ شمار ہوگا، 2 سجدے نہیں ہوں گے۔ اس نے دوسرا سجدہ نہیں کیا، فرض رہ گیا، نماز نہیں ہوگی۔ اور اگر اٹھ کے بیٹھا لیکن بس 1 سیکنڈ کے لیے بیٹھا اور فوراً دوسرے سجدے میں چلا گیا، تو فرض تو ادا ہو گیا،
لیکن ایک واجب ہے جو آگے آئے گا، وہ واجب ادا نہیں ہوا، تو اگر جان بوجھ کے اس نے ایسا کیا ہے تب تو نماز نہیں ہوئی، اور اگر بھولے سے ہو گیا تو سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ اگر ایک شخص فوم کے گدے پر، گدی پر فوم کی کوئی چیز ہے، اس پہ سجدہ کر رہا ہے، یا بالکل نرم روئی کا گدا ہے اور موٹا ہے، سخت نہیں ہے، نرم ہے بالکل، اس پہ اگر سجدہ کرے تو اس میں ایک شرط یہ ہے کہ اتنا دبا کر اپنے سر کو، پیشانی کو سجدہ کرے کہ مزید اب دبانا ممکن نہ ہو۔ جو آخری حد تک جہاں تک دب سکتا ہے وہاں تک اگر پیشانی کو دبا لیا اور آگے مزید اس کے دبنے کی گنجائش نہیں، تب تو سجدہ ہوگا۔ لیکن اگر وہ روئی موٹی ہے، فوم موٹا ہے، اس نے دبایا لیکن مزید اگر زور لگائے تو مزید اس کے دبنے کی گنجائش ہے، تو پھر سجدہ نہیں ہوگا۔ اور اگر پتلا سا روئی کا گدا ہے یا موٹی روئی ہے جو دبتی نہیں، تو اس پہ نماز ہو جائے گی، سجدہ ادا ہو جائے گا۔ اگر دونوں ہاتھ سجدے میں کسی نے زمین پر نہیں رکھے، ہاتھ اوپر رکھے، تو سنت کے خلاف تو اس نے کیا، لیکن سجدہ ادا ہو جائے گا، فرض ادا ہو جائے گا۔ اگر سجدے میں کسی شخص نے ایک پاؤں رکھا اور ایک پاؤں زمین پہ نہیں رکھا، یعنی اس کی انگلیاں بھی زمین سے ٹچ نہیں کی، پاؤں کی ایک انگلی بھی ٹچ نہیں ہو رہی، پاؤں کی انگلیاں بالکل زمین سے اوپر ہیں، تو ایسا کرنا مکروہ ہے اگر ایک پاؤں زمین پہ لگا ہوا ہے اور دوسرا اٹھایا ہوا ہے، اور کراہت بھی اس میں تحریمی ہے، لیکن نماز ہو جائے گی۔ اور اگر دونوں پاؤں اوپر رکھے، دونوں پاؤں کی انگلیاں زمین سے نہیں لگ رہی، تو پھر نماز نہیں ہوگی، اس کا سجدہ نہیں ہوگا۔ فرائض کا حکم یہی ہے کہ ان میں سے اگر جان بوجھ کے یا بھولے سے رہ جائے تو نماز نہیں ہوتی، جو بتا دیا ابھی میں نے۔ سجدہ سہو بھی کافی نہیں ہے، نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اور قیام کتنی دیر کا فرض ہے، کتنی دیر کھڑے ہونا فرض ہے۔ ایک شخص آیا، امام رکوع میں ہے، تو بات یہ میں نے بتائی تھی، لیکن پھر ایک صاحب نے پھر پوچھی، اس لیے میں دوبارہ بتا رہا ہوں۔ جب کوئی آیا اور امام رکوع میں ہے تو کتنی دیر اس کو کھڑے ہونا ضروری ہے؟ آنے والے کو قیام تو فرض ہے نا اس میں، تو اگر اس نے اللہ اکبر کہا، تکبیر تحریمہ جھکتے جھکتے کہا، تو پھر تو تکبیر تحریمہ نہیں ہوئی، نماز نہیں ہوگی۔ بس اتنا اس پہ فرض ہے کہ اپنی جگہ کھڑے ہو کر قیام کی حالت میں اللہ اکبر کہہ دے، بس اللہ اکبر، قیام کا فرض ادا ہو گیا۔ اس کے بعد وہ رکوع میں چلا جائے۔ ہاتھ باندھنا بھی فرض نہیں ہے، یہ سنت ہے۔ اس لیے اگر ہاتھ بھی نہیں باندھے ایک شخص نے، بس یوں کیا اللہ اکبر اور ہاتھ سیدھے رکھے، اور پھر دوسرا اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلا گیا، اللہ اکبر اور رکوع میں، اور رکوع میں امام کے ساتھ شامل ہو گیا، امام ابھی رکوع سے نہیں اٹھا، تو رکعت مل گئی۔ اور اگر اس نے رکوع میں جانے کے لیے دوبارہ اللہ اکبر کہا اور رکوع میں جا رہا ہے اور امام اٹھ گیا، تو پھر اس کو رکعت نہیں ملی، نماز مل گئی لیکن وہ رکعت نہیں ملی۔ دوسرا جو اللہ اکبر کہہ رہا ہے رکوع میں جانے کے لیے، وہ فرض نہیں ہے۔ اگر بالفرض کوئی شخص دوسرا اللہ اکبر نہ کہے، بس صرف پہلا کہا اللہ اکبر قیام کی حالت میں، اور پھر بغیر کچھ کہے ڈائریکٹ رکوع میں چلا گیا اور رکوع میں امام کے ساتھ شامل ہو گیا، تو نماز ہو جائے گی۔ دوسرا اللہ اکبر کہنا سنت ہے، فرض نہیں ہے، سنت رہ گئی اس کی۔ اگر سنت رہ جائے تو نماز ہو جاتی ہے، ہاں ثواب میں کمی ہوتی ہے سنت کے چھوڑنے کی وجہ سے، اس لیے نماز ہو جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام